اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت کو دھچکے لگ رہے ہیں، کوئی مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس میں، اور کوئی انٹرنل ٹیکسز ہیں اور انٹرنل خطرات ہیں جہاں پہ کہ ہم 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، 20 کروڑ لوگ غریب ہونے کے قریب۔ ہم کیسے ترقی یافتہ پاکستان بنیں گے؟ ہمارا پروگرام اسی پہ محور کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر جنگ کے خطرات ہیں تو پیٹرول پاکستان میں ہی کیوں بڑھ رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، نیپال میں، دوسرے ممالک میں کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اور ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لے رہے؟ کیا یہ جنگ ہر روز آتا ہے کہ جی ایران جیت گیا، امریکہ کہتا ہے جی میں نے جیت لی جنگ اور جنگ ختم ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، لیکن پھر مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے، جبکہ یہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہیں منصور آفریدی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، تمہید آج میں نے کم باندھی ہے اس نیت سے کہ آپ سے ہم بات کریں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور وہ ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے معاشی امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہو رہے ہیں؟ سر، ایکچولی میں اس جنگ کو اب اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار یورپ میں شروع ہوا تھا، اور آپ کو اگر یاد ہے تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ لڑائی تھی۔ مطلب ایک طرف اٹلی بھی لڑ رہا تھا جرمنی سے، جرمنی فرانس سے بھی لڑ رہا تھا، پھر کچھ اتحادی روس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کچھ امریکہ اور برٹن کے ساتھ ملے ہوئے، اور اسپین علیحدہ لڑائی لڑ رہا تھا۔ تو بالکل وہی ایگزیکٹ صورتحال ہو گئی۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صف بندی کس نوعیت کی، کہ عرب ممالک میں بھی ڈویژن ہو گیا، سعودی عرب علیحدہ ہے، متحدہ عرب امارات علیحدہ ہے، قطر علیحدہ ہے، بحرین کویت علیحدہ ہے، سیریا علیحدہ ہے، اور پھر ان کے الائنسز بھی علیحدہ ہے۔ اب جس طرح سعودی عرب کا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے جس طرح پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور تو ابھی ہی 2-3 کچھ دن پہلے نریندر مودی کے ایڈوائزر اجیت دووال بھی سعودی عرب گئے، اور وہاں بھی دفاعی امور پہ بات چیت، معاہدہ تو ہماری طرح نہیں ہوا لیکن دفاعی امور پہ کافی سیر حاصل گفتگو ہوں گے، اور وہ ان کی یہ 2 مہینوں میں دوسری میٹنگ ہے۔ دفاعی نوعیت، خارجہ نوعیت کی نہیں تھے، ہندوستان کا وزیر خارجہ نہیں تھا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا مطلب ہوتا ہے کہ دفاعی معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری طرف اب ہم جا رہے ہیں کویت کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا شاخسانہ آئے گا؟ کیونکہ حملے تو آلریڈی سعودی عرب پہ ہو رہے ہیں، پاکستان اس طرح سے ایکٹیو ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، جو سعودی عرب پہ حملے ہوئے ہیں کچھ ہی دنوں میں، تو ان کی تو سپلائی لائن کو توڑ دیا ہے ایران کی جو حمایت یافتہ تنظیموں نے۔ آپ دیکھیں نا، وہاں پہ تو ان کی سپلائی لائن مکمل ٹوٹ چکی ہے، تیل کا جو فراوانی ہے وہ بھی مکمل ٹوٹ چکی ہے، جس کو ریڈ سی یا بحر احمر کہتے ہیں، وہ راستہ مکمل بند ہو چکا ہے۔ سر، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ناظرین کے لیے یہ کنوے کرنا ہے میسج کہ ایکچول سچویشن کیا ہے۔ دیکھیں، ایز اے لے مین مجھے نہیں پتا بحر احمر کیا ہے، کون سا راستہ سٹک ہوا، کس راستے میں یہ سعودی رکاوٹ ایرانی ڈال رہے ہیں یا یمنی ڈال رہے ہیں، اس کو ذرا کب صرف سوال صرف یہ ہے کہ سعودی عرب، ایران، یمن، یہ جو اندر کچھ جھڑپ چل رہی ہے، اس میں کون سی کیا عوامل ہیں اور کیا ہوا ہے؟ صرف یہ چھوٹا سا سوال۔ اچھا، اس میں سے دیکھیں، ابھی تک نہ سعودی عرب اس کانفلکٹ سے باہر تھا لیکن اتنا ایکٹیو نہیں۔ جب یہ لڑائی، آپ حاضرین کے لیے میں بتا دوں کہ مین جو لڑائی ہو رہی ہے وہ تو جو آپ نے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہارموز پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز پہ لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ اس پہ تیل کی سپلائی ہے اربوں کی،
ایران تو اتنا تیل نہیں بھیج رہا ہے نا, عرب ممالک زیادہ تیل بھیج رہے ہیں. تو اسٹریٹ آف ہارموز پہ لڑائی ہے کہ ہاں ایران کہتا ہے کہ اس پہ میرا اجارہ داری, اب اس پہ لڑائی ہے. یہ واقعی ایران کہتا ہے, مطلب یہ تو ہم کہتے ہیں نا ہماری تو سمپتی عوام کی ایران کے ساتھ ہے, لیکن ایران کا یہ فل اسٹینڈنگ ہے کہ اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز میری ڈکٹیشن پہ چلے گا. عرب اس میں اب امریکہ اور اسرائیل کہیں پہ, کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے نا اسٹریٹ آف ہارموز پہ, جس کا بھی ہو ان سے کیا ہے. عرب کہتے ہیں خاص کر قطر, کویت اور بحرین, ان تینوں کا, کہ یہ اس پہ ایران کا ہرگز ہم نہیں لیں گے دباؤ مکمل طور. تو کیونکہ وہ تو ان کے لیے تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے. یہ تو اگر ایران آ گیا تو نہ دوحہ رہے گا, نہ بحرین رہے گا, نہ کویت رہے گا. یہ تو بالکل اپنے اونٹوں پہ چلے جائیں گے جو پہلے زمانے میں عرب اونٹوں پہ چلتے تھے, وہ ختم ہو جائیں گے یقیناً, اس پہ کوئی شک نہیں ہے اگر بحر ارموز ان سے نکل گئی. متحدہ عرب امارات کیسے بچا ہوا ہے, وہ تو اس کا جو علیحدہ بندرگاہ فلوجہ, وہ فجیرہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے آگے آ کے کھلتا ہے. یعنی انہوں نے پائپ لائنیں بجا دی ہیں اور اپنا تیل اور گیس جو ہے فجیرہ پورٹ سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کو نہیں ہے مسئلہ, فرق پڑا ہے لیکن اتنا فرق نہیں پڑا ان, کیونکہ وہ ان کی جو رسد ہے وہ فجیرہ پورٹ جو اسٹریٹ آف ہارموز کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک رنگ روڈ ہے. اس طرح لاہور کا رنگ روڈ نہیں ہے, باروں بار نکل رہا ہے, تو وہ باروں بار نکل رہا ہے. اچھا, اس میں کیونکہ یہ تینوں خاص کر بحرین اور کویت ہسٹوریکلی سعودی عرب پہ ڈیپینڈنٹ, کچھ بھی ہوتا ہے سعودی عرب اس میں بڑا سینسٹیو ہے ان دو ملکوں. قطر اور متحدہ عرب امارات پہ اتنا نہیں جتنا کویت پہ اور بحرین پہ. آپ کو یاد ہوگا جب کویت پہ صدام حسین نے حملہ کیا تھا تو سعودی عرب ہی کھڑا ہوا تھا عراق کے خلاف, تو وہ اس کو اپنا ایک آپ صوبہ سمجھ لیں یا اپنا وہ, تو بیچ میں کنڈمنیشن تو کرتا تھا سعودی عرب کہ یہ ایران زیادتی کر رہا ہے اور وہ یہ کھلنا چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز. اب ایران نے پھر یہ سوچا کہ بجائے یہ میں سعودی عرب ادھر آ کے ٹانگیں اڑا رہا ہے تو ہم سعودی عرب کا راستہ بند کر. اچھا, اس سے پہلے سعودی عرب کا میں حال بتا دوں کہ سعودی عرب اس سے بچا ہوا تھا اسٹریٹ آف ہارموز سے. اس کا جو دمام کا ایریا جہاں پہ تیل سب سے زیادہ ہے, اس سے اس نے بڑی بڑی پائپ لائنیں بچائیں, اور وہ پائپ لائنیں جا کے جدہ کا جو سی پورٹ ہے وہاں تک گئی ہیں. اور جدہ جو سی پورٹ ہے وہ بحیر احمر میں جا کے کھلتا ہے, اور بحیر احمر سعودی عرب کے اس طرف ہے اسٹریٹ آف ہارموز. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا تھا مصر سے, وہ بحیر احمر کے راستے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, جو کہ سمندر نے ان کو راستہ دیا. تو وہ سعودی عرب مزے سے اپنا تیل کی سپلائی پاکستان کو بھی دے رہے تھے, ساری دنیا کو دے رہے. پھر ایران نے سوچا کہ اب ان کا سکریو اور ٹائٹ کرنے کی عربوں کی ضرورت. یہ جو ایران اور عربوں کا مسئلہ ہے یہ اب سے نہیں ہے, یہ 5-6 ہزار 8 ہزار سال کا پرانی ان کی دشمنی ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے شیعہ سنی یا یہ نہیں, ان کی قومیتوں کی لڑائی ہے دونوں, عربوں کی اور ایرانیوں. تو پھر ایران نے حوثیوں کو اشارہ کیا دیا, ایران سے ڈیلیگیشن باقاعدہ کی, اور جو ڈیلیگیشن جا رہا تھا فوجی ڈیلیگیشن, اس پہ سعودی عرب نے میزائل بھی پھینک, لیکن وہ بچ گیا جہاز ان کا. وہ وہاں پہ اترا اور ان کو بریف کیا اور ان کو امداد دی حوثیوں کو, اور حوثیوں کو کہا کہ اگر سعودی عرب ایکشن لے تو آپ اس کی تباہی پیر دیں سعودی عرب. اس کے بعد حوثی شروع ہو گئے سعودی عرب, اور انہوں نے ڈرون میزائل جگہ جگہ حملے سعودی عرب کے شروع کر دی. اور اب یہ جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں کہ جو بحیر احمر کا راستہ ہے اس کو حوثیوں نے مکمل بند کر دیا سعودی عرب کے, باقی ملکوں پھر بھی آ رہا ہے لیکن سعودی عرب کے لیے بند کر دیا. اور سعودی عرب کی ساری شپس, اگر آپ حاضرین نقشہ ہو تو میں حاضرین کے لیے بتا دا, اب وہ اوپر سے نہر سوئز جاتے ہیں, نہر سوئز سے یورپ جاتے ہیں, یورپ سے گھوم کے پھر گریس, میڈیٹیرین سے گھوم کے اٹلانٹک اوشن امریکہ کے سامنے, وہاں سے گھوم کے پھر افریقہ, مداگاسکر, ساؤتھ افریقہ, وہاں سے گھومتے پھر ایشیا کی طرف ان کے ٹینکر آ رہے ہیں. تو اطلاعات ہے کہ تقریباً ایک جہاز پہ 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا خرچہ اضافی اب آ گیا سعودی عرب کے لیے.
اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کا تیل مہنگا ہو. سعودی عرب سے جب تیل اب لوگ لیں تو مہنگا ہو گیا, تو سستا تیل کون سا رہ گیا؟ وہ متحدہ عرب امارات, کیونکہ اس کے لیے ابھی بھی شارٹ ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ تیل وائز متحدہ عرب امارات کو اس خطے میں ہوا, اور اگر ایران کا تیل کھلتا ہے تو ایران کو بھی ہوگا, لیکن فی الحال اس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. یہ بڑی کمپریہنسو ماشاءاللہ ڈسکشن کر دی اپنی, میرے لیے بھی یہ نالج تھا. اب یہ ہوتی جو ہیں یہ کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی ٹیررسٹ ہیں, یہ کوئی نیشنل ہیں, یا یہ کوئی یمنی ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ ہوتیز ہیں یہ یمن میں بیٹھے. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یمن اور جو افریقہ ہے, ہارن آف افریقہ اس کو کہتے ہیں, ہارن آف افریقہ, جو افریقہ کا ملک ہے صومالیہ, جی جی, اور یمن کے درمیان یہ راستہ ہے بحر احمر کا. جس طرح اسٹریٹ آف ہارموز ایران اور عربوں کے درمیان ایک پتلی گلی ہے یا پتلا راستہ ہے یا ندی ہے یا نہر ہے, اس طرح افریقہ اور یمن کے درمیان یہ ہارن آف افریقہ واقع ہے, یہاں پہ بحر احمر کا. اور کوئی بھی جہاز جو ہو, اچھا ہوتیوں نے, ایران نے یہ کمال کیا ہے, یہ پہلے ظاہر ہے ان کو تو خامنہ ہے, ان کے زمانے میں سوچنے تو بہت پرانے 20-25 سال, کہ ہوتیوں کو اس جگہ پہ قبضہ کروایا ہے یمن میں. یمن میں 2-3 گروپ ہیں, یعنی ہوتی بھی ہیں, جو متحدہ عرب امارات کے گروپ ہیں وہ بھی ہیں, سعودی عرب کا بھی گروپ ہے, 3 ممالک ہیں, لیکن ان کا قبضہ عمان کی طرف ہے, جو عمان ملک نہیں ہے اس طرف ہے. جو ہوتیوں کا قبضہ ہے وہ افریقہ کی طرف, جہاں پہ ریڈ سی ہے, تو وہ جان کے اسٹریٹجیکلی جو اہم جگہ ہے اس پہ قبضہ. میں آپ کو صحیح اگر اس طرح مثال دے دوں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا گروپ ہو جو گوادر اور کراچی پہ قبضہ کرے اور باقی پاکستان اوپر اکیلا رہتا ہے, تو یہ یمن میں اس طرح ہوا ہے. تو وہ ان کے پاس اسٹریٹجک ہے. اب سعودی عرب کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. اب ہم بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے ڈیفنس ایگریمنٹ میں کہ وہ کوئی ہم ایران کے خلاف کارروائی کریں یا وہ کریں, ان پہ تو حملے ہو رہے ہیں, وہ ڈیفنس ایگریمنٹ تو وائلیٹ ہو رہا, لیکن ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم جنگ کر سکیں. وہ تو پوزیشن ایک الگ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم تو زیادہ تر اگر پیٹرول یو اے ای سے لے رہے تھے تو پھر بھی مہنگا ہوتا رہا, اور ابھی اگر ہم سعودیہ سے لے رہے ہیں وہ بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جو ہمارے ملک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے وہ سعودیہ یہ ہوتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا یہ چونکہ اگر ہم یو اے ای سے لے رہے ہیں تو پھر تو یہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے؟ یو اے سے تو بالکل, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک ملک کی تیل کی کھپت کم ہو گئی ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھ گئی, پورا تیل جب آ رہا تھا مارکیٹ تو وہ ایونچولی باقیوں کے ریٹ بھی بڑھا. اب ایک کارخانہ ہے وہ 4-5 کارخانے چیزیں بنا رہا, ان میں سے 2 کارخانے بند ہو گئے یا ان کی پروڈکشن کم ہو گئی, تو ظاہر جو 3 کارخانوں پہ بوجھ آئے گا نا, تو وہ آٹومیٹیکلی قیمتیں بڑھ جائیں گی, ڈیمانڈ بڑھ جائے گا, تو وہ تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے. اور دوسرا متحدہ عرب امارات کے ساتھ کافی ملک خصوص ہندوستان وغیرہ نے, ابھی جب ان کے وزیر خارجہ گئے, انہوں نے آلریڈی بکنگ کر لی ہے تیل کافی پہلے, جب انہوں نے فجیرہ پہ ایکسپورٹ کرنے لگے تھے. اور متحدہ عرب امارات اوپیک سے بھی اس لیے نکلا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں تیل کی پروڈکشن اور بڑھاؤں گا, میں نہیں مانوں گا سعودی عرب کی بات ہے کہ آپ کم رکھیں یہ کریں. تو اس نے اپنی پروڈکشن, اور جن ممالک نے بکنگ کی ہے ان کے لیے انہوں نے تیل اور گیس کی بھی فراہمی یقینی بنا رہا ہے. تو وہ تو ایک ملک ہے نا, اس ایک ملک پہ ہو سکتا ہے. دوسرا روس ہے, روس میں مسائل پیدا ہو گئے, وہاں پہ بھی تو لڑائی پڑ گئی نا, اس کے جو سمندر کے ساحل پہ بھی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا, پہلے روس نے ایک جہاز کو نشانہ بنایا, تو وہاں بھی انرجی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو حالات تو بڑے ہیں. سر کوئی بھی محلے کا بدماش اگر کوئی ایک آدھی گاڑی کے اوپر پتھر مار دیتا ہے تو ساری گاڑیوں والے ڈر جائیں گے. تو اب یہ سوال میرا پھر وہی آتا ہے کہ باقی ممالک میں جو پاکستان کے ہمسائے ہیں ہمارے لیول کے مڈل کلاس, ادھر آئل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی. اگر انٹرنیشنل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں پرائز بھی بڑھ بھی رہی ہے, لیکن کنزیومر پہ وہ پریشر نہیں آ رہا انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا میں جو پاکستان پہ آ رہا ہے. وہ تو ہمارا تو اگر آپ 20% انٹرنیشنل پرائسز کا کہہ لیں, 30% تو IMF کے مسائل ہے.
IMF کہتا ہے کہ جیسی آپ کی انٹرنیشنل پرائز میں فلکچویشن ہوتی ہے آپ نے حکومت نے ایبزارب نہیں کرنا، آپ نے پاس آن کرنا ہے، آپ نے کسٹمر سے ریکوری کرنی، تو وہ ہماری مجبوری ہے. وہ تو جیسے ہی اگر وہ $70 تھا اور اب $100 ہوگا، یا تو آپ ڈالر کو اوپر لے جائیں گے، ڈپریشیٹ کریں گے روپے کو، تو تب آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، یا اس قیمت کو حکومت خود ایبزارب کر کے سبسڈی دے، تو وہ تو آپ کر نہیں سکتے. تو ہمارے تو جب وہ نہیں، سر ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو پھر مجبور ہیں، نائب ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے. بیوروکریٹس جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی IMF کی پالیسی ہے، لیکن یہ سب اسی پالیسی میں کام کرتے ہیں، کبھی یہ عوام کا ساتھ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں زیادہ صاحب. آپ کو پتا جب ایک لیڈر کا ایک قوم کا ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکے. جب آپ نے بینک سے اتنے لوگ، اب اطلاعات آ رہی ہے کسی حد تک صحیح ہے کہ نہیں کہ سعودی عرب کو بھی کہا ہے $10 ارب دے دیں، امریکہ کو بھی درخواست کی ہے کہ $10 ارب دے دیں. سر ہم پاکستانی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ 30-35 ارب ڈالر کا ہم آئل اور ریلیٹڈ کموڈیٹیز امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم تو سر ایک فکس پرائس بیس پہ ایک ریفائنری کے ساتھ ایک ڈسکاؤنٹ بیس پرائس پہ ہم ریفائنری کے ساتھ ڈائریکٹ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل پرائس کو کیوں فالو کریں؟ بڑی مارکیٹ ہیں لیکن ہم 10 بڑی یا 20 بڑی مارکیٹ میں نہیں آتی. ہم آبادی کے لحاظ سے بڑے ہیں 5ویں نمبر پہ، لیکن ہم کوئی تیل کی کنزمپشن یا باقی کنزمپشن 20 بڑے ممالک میں بھی نہیں ہماری تیل کی کنزمپشن انٹرنیشنل مارکیٹ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، یورپ ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں تو بہت تیل کی کنزمپشن ہے. وہاں تو $150-200 ارب کی تیل کی کنزمپشن ہے. تو وہ تو ہم اس پہ نہیں آتے کہ ہم اتنا نیگوشیٹ کر لیں اور اپنا لیوریج استعمال کر. ہم اتنی بڑی ڈیفینس ایگریمنٹ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہے، سعودیہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا اگر ہم مارکیٹ پرائس کی طرف جائیں؟ لیکن ہمارا چونکہ دیکھیں عوام، پاکستانی عوام ایک بیچارہ جس نے کمانا بھی ہے، اگر میں ایک حساب لگاؤں کہ ایوریج 300-350 روپے کا اگر پیٹرول ہے تو اس پہ کوئی 80-90 روپے ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. ناظرین 90 روپے ٹیکس دے رہے ہوں، 100 روپے ٹیکس دے رہے ہوں ایک لیٹر کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوست جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ ڈیلی بیسس سے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ایک پوائنٹ ہے کہ اگر 350 روپے لیٹر پیٹرول ہے، 100-110 روپے کے قریب ایک عام موٹر سائیکل والا گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے، تو 1 لاکھ موٹر سائیکل والے روزانہ کتنا ٹیکس دیتے ہوں؟ وہ کماتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، لیکن گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. IMF کی پالیسی یہ ہے کہ جو 22 کروڑ لوگ غریب ہیں، ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، اس پہ پریشر زیادہ جائے. منصور آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر سوال یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے. کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا جو ایک بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے لیے پیٹرول کنزمپشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی ویلتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک موٹر سائیکل والا جو اپنا پیٹ کاٹ کے پیٹرول ڈلواتا ہے موٹر سائیکل میں، اس میں اور ایک امیر آدمی میں بڑا فرق ہے. اس کے اوپر آپ کو کمنٹ کریں گے؟ جی ہاں، یہ ڈائریکٹ سبسڈی دیں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی مطلب ہے جو کہ کمزور ہے، جس کے پاس وہ حیثیت نہیں، جس کے پاس وہ استطاعت نہیں. ہم تو اب دیکھیں نا، اب مسئلہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں پیٹرول پمپوں پہ جائیں کہ جو امیر ہے، جو آپ دیکھیں نا جو لینڈ کروزر میں آتا ہے، لینڈ کروزر کی قیمت دیکھیں نا اس غریب کے یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں اس کے گھر کی قیمت کی 3 گنا. مطلب دیکھیں نا 5 مرلے کی قیمت ہوتی ہے 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے، وہ 10 کروڑ کی گاڑی میں آتا ہے تو 3 گھر.
اچھا اس میں آپ دیکھیں نا وہ ہوں گی اس کا کوئی ڈرائیور ہوگا اور بیگم صاحبہ ہوگی اور 1 یا 2 بچے ہوں گے، بس یہ اس کا ہاٹا یہ. اور جو غریب ہے وہ آئے گا موٹر سائیکل پہ، اس کے 3-4 بچے بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے. اچھا ماں باپ کی ڈپینڈنسی بھی اس غریب پہ ہوگی، ماں باپ کو علاج معالجہ بھی اس کے ہوگا، بہنوں کی شادی پہ وہ کرے گا 50-60 ہزار میں. یعنی ساری مسائل کی جو جڑیں ہیں وہ اس بیچارے کے پاس اسی نے کرنا ہے. جو امیر ہے، جو لینڈ کروزر میں آیا ہے، اس پہ دیکھیں نا اس کا باپ بھی بڑا بزنس مین ہوگا، اس کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی پیسوں. اس کی بہنیں بھی بڑی بڑی حصہ لے کے پیسے لے کے بزنس لے کے گئی ہوں گی، ان کی میاں بھی بڑے امیر لوگ گے، نیٹ فیملی ہوں گی. تو اس بندے پہ کوئی ڈیپینڈ، اس کی بیوی بھی کوئی بڑی ہائی فائی کوئی بزنس چلاتی ہوگی. ہمارے اپنے جو سیٹ صاحبان جہاں میں نے کام کیا ہے، ان کی بہویں جو ہے وہ بڑی بڑی کافی شاپ چلا رہے. میں اپنے بینک کی بات کر رہا ہوں، MCB کے جو مالکان، تو اب ان کا تو پورا خاندان بزنس وینچر ہے. آپ جائیں یہ بیکن ہاؤس وغیرہ، پورا خاندان، بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، سب وہ چلا رہے ہیں، ایک وینچر دیا. جو غریب ہے وہ بیچارہ 40-50 ہزار کما رہا ہے ایک صرف. اس کے میاں بیوی اور بچوں کا تو خرچہ ہے، اس کی بہنوں کی شادیاں بھی اس کے ذمہ ہیں، اس کے ماں باپ کو کچھ ہو جائے وہ بھی اس کے ذمہ ہے. اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ 50 ہزار میں آپ رہ کے دکھائیں. اور دوسرا بندہ جو مہینے کے 10-15 لاکھ کما رہا ہے، جس پہ کوئی ڈپینڈنسی بھی نہیں، اس کی جائیدادیں بھی بنی ہیں، اس کے پیسے بھی بنے ہیں، وہ اس کو بھی آپ اتنا ہی لیٹر پیٹرول بیچ رہے ہیں اور اس کو بھی آپ دوسرے کو اسی پہ آپ دے رہے ہیں. اچھا جب اس پہ انڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے پیٹرول پہ یا نمک پہ یا کتنی بھی، اس کو بھی اتنے ہی روپے دینے پڑتے ہیں جو امیر ہے. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ کفر کی بادشاہی کام رہ سکتی ہے، ظلم کی بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی. تو اگر آپ کی حکومت قائم رکھی تو یہ کیسے چلے گی یہ ظلم کی حکومت؟ سر ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھک محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے ہر جو لیڈر آتا ہے، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہی کیوں نہیں تھے، کیئر ٹیکر کام چلاؤ منتری صاحب، چاہے کاکڑ صاحب ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی آتا ہے کہ جی ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے، ایک عام آدمی کو ریلیف دیں گے. ووٹ مانگنے کے لیے بھی یہی آتے ہیں کہ جی ہم قیمے والا نان آج دے رہے ہیں لیکن آپ کو ریلیف ضرور دیں گے. لیکن حکومت وقت بادشاہ سلامت آج بھی اس ظلم کی حکومت اور ظلم کی حکومت کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے نکلنے کی کوئی کوشش، ریلائبل کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نکلنے کی کوشش تو جو واحد جو آزمودہ نسخہ ہے دنیا وہ ایک ہی ہے. دیکھیں نا سر پہ نہیں پڑتی. وہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ بھئی میں ساری سال محنت کرتا ہوں، مجھے آپ نے کچھ دیتا نہیں ہے، نہ آپ پروموشن دے رہے ہیں نہ. تو جو باس نے اس کو کہا کہ آپ نے کچھ مانگے نہیں. تو آپ جب مانگتے نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے میں کیسے خود سے دوں آپ. تو اس کا طریقہ وہ ہے جو میں آپ پڑوس میں لے کے چلتا ہوں، جو کہ ابھی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں جنتر منتر پہ دہلی. اور وہ دیکھیں وہ ایک میں کہتا ہوں ہندوستان کے لیے نہیں، وہ اس خطے کے لیے، پورے ایشیا کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو. اب یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ مڈل کلاس لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو غریب لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ سہارا تھا کہ ہم نے ایک بچے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس نے جا کے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں امتحان دینا ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی نا. مطلب ڈاکٹر تو پھر بہت کم آتا ہے، یا انجینئر اگر اچھی IT کمپنی میں لگ جائیں گے. تو جب ان کو یہ پتا لگا کہ یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری سروائیول کا ایشو ہے. انہوں نے نریندر مودی کی حکومت 13 سال آئرن فسٹ سے اس بندے نے ہندوستان اور بھارت پہ حکومت کی ہے، کسی کی نہیں مانی. اس نے کشمیر میں بھی مظالم کیے، باقی لیکن اتنے سخت بندے جس کو ہٹلر کہا جاتا ہے، اس کے سامنے سارا ہندوستان کے لڑکے، اور میں نے ان کی عمریں دیکھی ہیں شہزادہ صاحب، کسی بندے کی عمر 28 سال سے زیادہ نہیں ہے، 28 سال سے لے کے 18 سال عمریں ہیں. اور جو ان کا لیڈر ہے
وہ ہندوستان میں پڑھ نہیں رہا تھا انٹرسٹنگلی, وہ امریکہ میں بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. بوسٹن یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹیوں میں آتا ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لڑکے کو, وہ تو آرام سے بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھتا اور جا کے گوگل میں جاب کر لیتا, مائکروسافٹ میں شادی کر لیتا, اس کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی. لیکن اس کو درد تھا اپنے ملک کا, اپنے نوجوانوں کا. وہ وہاں سے آیا, اس نے کاکروچ جنتا پارٹی بنائی اور لوگوں کو باہر نکالا. دوسرا سونم وانگچو, اس کا ذکر بہت ضروری ہے. سونم وانگچو جس پہ 3 ایڈیٹ عامر خان کی فلم بنی ہے, جو پاکستانی بڑے شوق سے فلمیں دیکھتے ہیں نا, تو وہ بھی بڑا شوق ہے بھائی, وہ رینچو ہے کہ کیا کردار تھا, اور بڑا عامر خان. وہ میں کہتا ہوں دفع کرو عامر خان کو. عامر خان کس کاتے ہے, آج وہ ہے اور کل نہیں, اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. ریل کا اداکار ہے, اس نے کوئی فلم بنا لی نہیں بنا لی. اصل ہیرو سونم وانگچو ہے. وہ بندہ لداخ سے, آپ دیکھیں نا لداخ کا کیا تعلق ہے دہلی یا دوسرے ریاستوں کے, اور وہ خود بدھ مت کا ہے. سونم وانگچو ہندو بھی نہیں ہے, وہ اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ آئے اور ان کے لیے بھوک ہڑتال کرے. ہم تو اپنے گھر والوں کے لیے بھوک ہڑتال نہیں کرتے. 25 دن اس کا آدھا جسم مر گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, وہ بھوک ہڑتال لگے کہ اس بچوں کا, اور اس کے اپنے بچے بھی نہیں تھے کسی ایجوکیشن میں, نہ اس کے کوئی بھتیجے تھے, نہ کوئی انوالو نہیں تھا. اس کو صرف یہ تھا کہ یہ انسانیت کے ناطے, انسان پہلے انسان ہونا چاہیے, بعد میں پھر دوسری چیزیں بعد میں آ جاتی. انسانیت کے نیتے وہ بندہ آیا, اس نے اتنا پروٹیسٹ کیا, جو امریکہ سے, ہارورڈ سے, لنڈن اسکول آف اکنامک, MIT سے لڑکے آئے باہر سے ٹکٹیں اپنے خرچوں پہ اور پروٹیسٹ کیا. اور پھر میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں, ہم جتنا بھی کرٹیسائز کریں کہ حکومت ہندوستان کہ ان میں بھی اتنی ظرف تھا کہ وہ جھک گئے, انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اور جس منسٹر کو انہوں نے ریزائن کرایا, یہ عام منسٹر نہیں, آپ اس کا پورٹ فولیو دیکھ رہے. ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اڑیسہ, اڑیسہ میں 40 سال سے بی جے پی نے 1 سیٹ نہیں جیتی تھی, 1 سیٹ. اس دھرمیندر پردھان جو یہ منسٹر ہے, اس نے پچھلے سال سٹرگل کر کے 10 سال سٹرگل اس نے کیا, وہاں اڑیسہ جا کے ووٹ بٹورے, وہاں پہ بی جے پی کی حکومت دلوائی, 200 سیٹیں دلوائی. اس منسٹر کو انہوں نے ریزائن کروایا, باہر کا راستہ دیا, کیونکہ عوامی پریشر آیا. عوامی پریشر کے سامنے کچھ نہیں, جو انہوں نے لاٹیاں سہی, پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور وہ ہوا. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم دیکھیں نا, ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, یا تو احتجاج کے لیے کوئی نکلتا نہیں, کوئی آپ دیکھ لینا, کوئی نہ بجلی کے خلاف, نہ روڈ کے خلاف. کتنے پرچے لیک ہوتے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ ایک پرچے لیک سے انہوں نے وزیر کا استعفیٰ دیا, تو آپ اندازہ کریں اگر وہاں پہ کوئی کرپشن سکینڈل آ گیا تو نریندر مودی کی تو 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی. یہ تو کرپشن ہے نہیں, صرف ایک پرچہ ہے. تو ہمارے ہاں روزانہ, ابھی پچھلے مہینے آکسفورڈ کے پرچے لیک ہوئے, کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نے لنڈن کے پرچے بھی لیک کرا دیے. اب نے تو بورڈ کون نکلا, کتنے بچے ہرٹ ہوئے ہوں گے, کتنی مستقبل ہے, کوئی نہیں نکلتا. اول تو کوئی نکلتا نہیں. اچھا فرض کرو نکل آئے, میں یہ بات ختم کرنے لگا. ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو لوگ نکلتے تو ہیں نا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرض کر لو یہ نکل آئے, جب یہ نکل آتے تو یہ پھر کیا کہتے ہیں, جی وزیر اعظم استعفیٰ دے, وزیر اعظم کو لٹکا دو, وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکال دو, سڑکوں پہ گھسیٹ دو. اگر وہ کہتے نہیں تھے شہباز شریف, میں نے زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں, تو سڑکوں پہ گھسیٹ دو. یہ ان کا دیکھ میچور لوگ تھے, سارے اسٹوڈنٹ لیڈر. اور سونم وانگچو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نریندر مودی سے استعفیٰ لو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کو جلا دو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کو جلا دو. انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ ایجوکیشن سے تھا, صرف ایجوکیشن کا جو وزیر ہے وہ ریسپانسبل ہے, وہ استعفیٰ دے. اور جیسے وہ استعفیٰ دیا, انہوں نے 10 منٹ میں سارا میدان خالی کر دیا, سب اپنے گھروں کو چلے گئے. ہمارے ہاں تو پھر مسئلہ ہی ہے کہ پھر بات رکتی نہیں. سر یہاں پہ کہ آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ HEC نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, انہوں نے ایک ٹیسٹ لیا 40 یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سے کسی کمپیوٹر ریلیٹڈ ٹاپک کے اوپر, اور 40 کی 40 یونیورسٹیوں میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ وہ سسٹینیبل جواب ہی نہیں دے سکا اس سمپل سے سوال کا. تو انہوں نے بلاک کر دیں 40 یونیورسٹیاں کہ آپ آئندہ یہ کورس نہیں کرائیں گے جب تک کہ کریکٹیو میئرز نہ لیں.
اس میں سندھ کی بھی ہیں، پنجاب کی بھی ہیں، سب یونیورسٹی ہیں، لیکن کسی نے استعفیٰ نہیں دیا کہ ان کے ڈومین میں 40 یونیورسٹیاں ڈگریز بانٹ رہی ہیں لیکن کسی بچے کے پاس نالج نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے ہمارے ایک وفاقی وزیر نے ایک جعلی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی، بابا روان صاحب، آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں، الخیر یونیورسٹی سے، آزاد کشمیر سے، وہ کیمپس بھی نہیں تھا، وہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھا، وہاں سے پھر وہ بی اے کا جو کتنا سکینڈل آیا تھا، پھر ہمارے پائلٹ جو تھے پی آئی اے کے وہ بھی۔ سر اس میں ایک بات آپ نے کہی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے سلوگن کے ساتھ نکلتی ہیں تو وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر کے گھر چلی جاتی ہیں، عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ تو میسج یہ ہے کہ اگر عوام نے اپنے ذاتی ریلیف کے لیے باہر نکلنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیوں کا سہارا لینا چھوڑنا ہوگا، کیا یہی میسج ہے؟ بالکل، آپ نے سافٹ دریا کو کوزے میں ایز یوزول بند کر دیا شہزادہ۔ عوام کو کسی سیاسی پارٹی، دیکھیں نا ہندوستان میں جو کاکروچ پارٹی کا جو لیڈر تھا اس کا انٹرویو میں دے گا، وہ خود بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں 713 پارٹیاں ہیں، 713 پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی نہیں نکلی نا، عام لوگ نکلے۔ آپ عام لوگ، جب کسان کا جو سب سے بڑی تحریک چلی تھی مودی کے خلاف آج سے 5 سال پہلے، صرف کسان نکلے، کوئی پولیٹیکل پارٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، راہل گاندھی آ جاتا ہے فلاں، وہ صرف 1-2 گھنٹے کے لیے شوق، وہ نہیں، عوام کو نکلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مولانا نکلے گا، یہ نہیں تو پی ٹی آئی نکلے گی، نون نکلے گا، انہوں نے کیوں نکلنا ہے؟ انہوں کا تو اپنے ہمارے ایشو یہ ہے کہ مہنگائی کا یہ دور ہے کہ اگر میں آج باہر نکلتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے خوراک واپس نہیں لے کے جا سکتا۔ میرا یہ ایشو کریٹ کر دیا، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یونائیٹڈ نیشن ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وہ اچیو ہو نہ ہو، لیکن ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی، تو میں کیوں نکلوں؟ کوئی خاموش احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سر؟ کالی پٹی باندھ کے سر پہ، ہاتھ پہ، بازو پہ تمام عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، یہ مہنگائی کے خلاف، پالیسیز کے خلاف۔ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں، ہم ان کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیپیبل بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر ایچ ای سی انٹرویو لے سکتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ ان کو نالج ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اپنے بیوروکریٹس کا انٹرویو کیوں نہیں لے سکتے، ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں لے سکتے کہ یہ کیپیبل بھی ہیں کہ نہیں ہے، یہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا، کیونکہ وہ غریب ہے، وہ مزدوری میں پھنسا ہوا ہے تو وہ نہیں نکل سکتا ہے، بڑا اچھا پوائنٹ کیا۔ میرا بھی پہلے یہی ماننا، لیکن اس احتجاج کے بعد جنتر منتر پہ جو ہوا ہے اس میں سے ایک آدمی تھے، شخص محمد عرفان ہے، مسلمان، آپ دیکھیں نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو تھا، مسلمان، وہ نکلا تھا اور اس کی سپیچ بہت وائرل ہوئی۔ اس نے ایک سپیچ دی ہے 2-3 منٹ، محمد عرفان، اور اس بندے کے گھر پہ ابھی کل راہل گاندھی بھی گیا تھا اسے ملنے، اس کے اپنے گھر پہ۔ اس بندے کا گھر آپ دیکھیں تو پاکستان میں غریب سے غریب کا گھر بھی اس سے بہتر ہوگا۔ وہ نکلا تھا، وہ مزدور ہے، وہ کہہ رہا میں دیہڑی مار ہوں لیکن میں اپنے حق کے لیے نکلا ہوں۔ تو اگر نکلنا ہوتا ہے تو دیہڑی مار بھی نکل سکتا ہے، آپ بھی نکل سکتے ہیں، میں بھی نکل سکتا ہوں، ایلیٹ بھی نکل سکتی ہے، کامن مین بھی نکل سکتا ہے۔ اگر محمد عرفان جیسا بندہ، آپ دیکھیں نا، اس پہ یوٹیوب پہ جائیں، اس کے گھر، آپ کو رونا آ جائے گا، وہ جس حالت میں بیچارہ رہ رہا تھا۔ اس کے گھر کے چھت پہ پوری چھت نہیں تھی، کپڑے اس نے رکھے ہوئے تھے بارش سے بچانے کے لیے، لیکن اور اس نے پھر جب راہل گاندھی اتنا بڑا لیڈر اس سے ملنے آیا تو راہل گاندھی نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں غیرت مند ہوں، میں مسلمان، میں خود کماؤں گا، میں کھڑا ہوں گا، آپ میرے دیش کے کسانوں، دیش کے مزدوروں کے لیے کچھ کریں، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کوئی بھی جب ملنے آتا ہے، ایون ڈی سی آ جاتا ہے، وہ بندہ اپنا مدعا آگے کر دیتا ہے، بھئی میرے یہ مسئلے جی، میرا منڈا بھرتی کرا دو، میرا جی چکر ہے۔ میں اب دیکھیں نا، یہ قومیں ہوتی ہیں جن میں ایک اویئرنس ہوتی ہے، تو ان پہ جیسے مودی جیسے فاسسٹ، آر ایس ایس جیسے فاسسٹ لوگ بھی آتے ہیں، تب بھی وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حق جگہ حق بات کرتے ہیں اور گھبراتے نہیں۔ سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو میں سمجھاؤں کہ میرا حق، میرا پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان اگر میں نے دیکھنا ہے تو میرا حق، میرا پاکستان نعرہ لگا کے ہمیں اپنے حق کے لیے
جو اس وقت سسٹم ہے اس کے خلاف جانا ہوگا یا اس کے ساتھ احتجاج کرنا ہوگا یا اس سے نیگوشیٹ کرنا ہوگا کہ جو پالیسیز ہیں اس میں بینیفیشری پاکستانی ہو جائے. کیا یہی بات ہے؟ جی جی بالکل یہی ہے. اور اس میں سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پیچھے کتنے بندے ہیں, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ 10,000 15,000 لاکھ 2 لاکھ آئیں گے تو تب میں نکلوں گا. یہ ابھی کے پروٹیسٹ, پہلے کے پروٹیسٹ یہ 3 بندوں 5 بندوں 6 بندوں 8 بندوں سے شروع ہوئے. بڑے بڑے, سب سے بڑی مثال ہمارے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. انہوں نے 2 بندوں سے سٹارٹ کی اپنی تحریک, اپنے اسلام کی لیے لڑائی شروع کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, دو جو مرد حضرات ہیں. ان میں دیکھیں اسلام آج کہاں ہے, 1.5 ارب آبادی پہ حکومت کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک بندہ ہے, میرے پیچھے جی وہ جی کہتے نہیں ہے نواز شریف قدم بڑھاؤ, نواز شریف نے قدم بڑھایا پیچھے پھر کوئی نہیں. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ قدم بڑھاؤں گا تب جب کوئی میرے پاس جتا آئے گا. خود بندہ. سر اس میں دیکھتا ہوں آفریدی صاحب, ہم نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو وہاں بہت کھڑی رہی ہے, 2/3 میجورٹی بھی رہی. تو آج نواز شریف صاحب کے لیے کیا پیغام ہے کلوزنگ میں, آپ پلیز بیان دے دیجیے. نواز شریف صاحب کو ایک کھلا پیغام ہے آپ کی وساطت سے, ناظرین کی وساطت سے, کہ آپ کو اس قوم نے بڑے مواقع دی ہیں, آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے, آپ کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا, آپ کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا, آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا ہے, آپ کے سمنی ساکدار کو وزیر خزانہ وزیر خارجہ بنایا, آپ کی ساری خاندان کو سر پہ رکھا اس قوم نے, اور کل ہی آپ کو آزاد کشمیر کی تخت بھی آپ کو دے دیا واپس کہ وہاں بھی آپ حکمرانی کریں. اب یہ وقت ہے کہ آپ اس عوام کو کچھ دیں, اس پسی ہوئی عوام کو, اس غریب عوام کو, اس کو کچھ دیں تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور یہ بھی ایک اچھا دن دیکھ سکے. بہت شکریہ منصور آفریدی صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. ناظرین, پاکستان کو اگر ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا ہے تو ہم پاکستانیوں کو محنت کرنی ہوگی, اور نواز شریف صاحب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, پاکستانیوں کو بھی عزت دے دیں, ایسی پالیسیاں لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.